ذات الصدور ہیں. اللہ کے آگے کون سا نام چھپا ہوا ہے کہ امراۃ عمران کا نام کیا ہے؟ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تو جانتے ہیں. اچھا، بعض مفسرین نے روایات اسرائیلیہ سے نام ذکر بھی کر دیے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا. اس بات پہ غور کریں کہ اس میں حکمت کیا ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑی شان ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی کی. شان کیا ہے کہ وحی آ رہی ہے، فرشتہ آ رہا ہے، خبر دینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن نام نہیں لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوق میں ڈال دیا اور صندوق دریاؤں کی لہروں کے حوالے ہو گئی تو قالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. بی بی صاحبہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، نام نہیں لیا. سارا قرآن آپ کھول لیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. اللہ نے کہا امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نام نہیں لیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے فرمایا امرأۃ فرعون، نام نہیں لیا. تو اس لیے اندازہ کریں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے کہ گویا اس کے نام پر بھی ایک پردہ ہے. تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میری مخلوق ہے، لیکن میں بھی ان کو نام لے کے نہیں پکارتا، اس کو نام سے نہ پکارا کرو. اس کا نام بھی پردے میں رہے تاکہ کسی بدبخت کو سکنڈل بنانے کا موقع ہی نہ ملے. جب نام ہی معلوم نہیں تو کیا کہانی بنائے گا. اللہ نے اس کے نام پر بھی اس کی اتنی عزت و عظمت ہے، اتنی حفاظت کی ہے کہ اس کے نام پر بھی پہرا. اسی کو تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی او جی یہ تو پابندیاں ہیں، لیکن جب آپ تقابل کریں گے کہ اب اگر آپ ایک ہیرے کا ڈائمنڈ آپ کے پاس ہو قیمتی، آپ لاکروں میں جا کے محفوظ کرتے ہیں، اور اگر ایک بے قیمت انگوٹھی ہو تو آپ جہاں مرضی آئے پہنتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس آرٹیفیشل جیولری ہے تو آپ ہر وقت یوز کریں گے اور آپ کے بیڈ پہ پڑی ہوگی، سرانے پڑی ہوگی، آپ کے جناب الماریوں میں پڑی ہوگی. لیکن اس کے مقابلے پہ اگر وہ بالکل حقیقی ہے، جینین ہے، اور ایک ہی آپ کے پاس وہ پورا ڈائمنڈ کا سیٹ ہے تو وہ تو جناب بینک کے لاکر میں ہوگا. ایک چابی آپ کے پاس ہے، ایک بینک والوں کے پاس ہے، تو اس کی حفاظت کرنا بے وقوفی ہے، اس پر پابندی لگانے والی بات نہیں. اگر ہم ڈائمنڈ کو محفوظ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے بڑے بے وقوف آدمی ہیں یار، اتنے گھر میں کمرے ہیں، لاکر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو. گھر میں کمرے ہیں، سیف ہے، صندوق ہے، چوکیدار ہے، تالا ہے، دروازہ ہے. یہ بڑا پاگل آدمی ہے، کام کا گیا، لاکر خریدا، پیسے بھر کے بینک میں رکھا ہوا، تو اس کو آپ بے وقوف کہیں گے یا کہیں گے یار یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے کہ گھروں میں تو ڈکیٹیاں ہو جاتی ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، اچھا ہے کہ بڑی محفوظ مقام پہ رکھا ہے، کم از کم قیمتی چیز محفوظ تو رہے. یہ تو نوادرات ہیں، یہ تو روز نہیں ملتے ہیں. تو اب ایک آدمی کی منطق ہی الٹی ہو جائے، ایک آدمی کو جناب ہر چیز اسلام کی الٹی نظر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. اسی طرح ایک دفعہ اتفاق سے میں شاید نیو جرسی میں تھا یا ہیوسٹن میں تھا، اللہ عالم، بہرحال ایک پلازے میں ہم گئے، کچھ چیزیں خریدنی تھی، تو وہ تھک گئے تو میں ایک بینچ پہ بیٹھ گیا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ گھوم لیں، میں تھک گیا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں انتظار کرتا ہوں، جب سب فارغ ہو جاؤ مجھے آ کر لے لینا. انہوں نے کہا جی. اور اتنے میں آدمی آ گیا، وہ بیچارہ اللہ عالم یعنی عیسائی تھا، یہودی تھا، اللہ عالم، کیونکہ اب لباس سے تو پہچانا نہیں جاتا نا. آج کل تو خیر لباس ایسا ہے کہ مسلمان بھی نہیں پہچانا جاتا، تو ہم ان کو کیسے پہچان لیتے. آج کل تو لباس کے معاملے میں ہم بھی اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ باہر جائیں تو اللہ کا فضل ہے کوئی پتہ نہیں لگتا. بلکہ اب تو یہ بھی مصیبت ہو گئی، نہ ہی کا پتہ لگتا ہے نہ شی کا پتہ لگتا ہے. ایک اور بھی پرابلمز ہو گئی ہیں. تو بہرحال وہ آگے میرے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ داڑھی ہے اور ہم دور سے پہچانے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ مسلمان؟ ہاں ٹھیک مسلمان ہوئی. وہ خیر بیٹھ گیا، کہنے لگا جی اسلام میں اور پر بڑی پابندی. میں نے کہا جی کیا پابندی؟ میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ عورت پہ کیا پابندی؟ دیکھو نا جی عورت ہے وہ باہر نہ نکلے، اور عورت ہے وہ اپنا فرینڈ نہ بنائے، وہ اپنی مرضی سے شادی نہ کرے، ولی الامر ہونا چاہیے،
اور اس کا جب تک ولی الامر راضی نہ ہو تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اس قدر کی پابندیاں بھی. عورت بھی تو ایک انسان ہے, انسان اتنا اس کو کیوں قید و بند میں رکھتا ہے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں اور اسلام کی پابندیاں بھی آپ کو نظر آ گئی. میں نے کہا آپ کے ہاں بھی کوئی پابندی ہے کہ 18 سال سے پہلے لڑکی کچھ نہیں کر سکتی؟ کوئی پابندی ہے ایسی؟ 18 سال جب عمر ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے جو جلدی آ کرے, لیکن جب تک وہ 18 سال تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ پابندی آپ نے کیوں لگا دی؟ یعنی 18 سال تک وہ پاگل تھی؟ وہ تو 18 سال تک یونیورسٹی سے پڑھ کے بی اے کر گریجویشن کر کے آ جاتی ہے. تو اس وقت تک آپ نے پابندی کیوں لگائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے پابندی لگائی, ہم کہتے ہیں کہ جی مثلا آپ کہتے ہیں جی ہاں جب تک عمر جو ہے نا جی 21 سال نہ ہو جائے وہ شراب نہیں لے سکتے, اس کو شراب لینے کا پرمٹ بھی نہیں دیا جا سکتا. وہ اگر شراب لے اور کوئی اس کو شراب بیچے تو مجرم ہے, وہ پکڑا جائے گا. میں نے کہا یہ پابندی آپ کے قانون میں ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو ہے. تو میں نے کہا جو پابندی آپ 18 سال تک لگاتے ہیں, اسلام ذرا لمبی کر کے ساری زندگی کے لیے لگا دے. پابندی تو آپ بھی لگا رہے ہیں, پھر اسلام پہ کیا غصہ ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ شراب حرام ہے, تم صرف کہتے ہو 21 سال تک حرام ہے, آگے جا کے حلال ہے. پابندی تو بیوقوف آدمی تم بھی لگا رہے ہو. تو اسلام نے کوئی نئی پابندی تو نہیں لگا دی. اور پھر تم نے 18 سال کے بعد اگر اس کو آزادی دی ہے تو ساتھ اس کو حقوق بھی کوئی نہیں دیے, دفع ہو گھر سے, جہاں جائے مرضی آئے, جائے اپنے فرینڈ کے پاس جائے, کھائے پیے بنے. وہ اسلام نے تو اس کو آزادی بھی دی ہے, جہاں پابندی لگائی ہے وہاں اس کا تحفظ کا اہتمام بھی کیا ہے. تو خیر جب بیٹھ کے کافی دیر, چونکہ مجھے انگریزی نہ آئے اس کو اردو نہ آئے, پھر بڑی مشکل سے ہم نے ایک آدمی کو بلا کے ترجمان بنایا, تو آہستہ آہستہ وہ باتیں چلتی. لیکن وہ مزہ تو آدمی کو نہیں آتا جو اپنی زبان سمجھا سکنے میں مزہ آتا ہے. لاکھ آپ ترجمہ کریں, ترجمے میں تو بڑے فرق پڑ جاتا ہے. بہرحال کافی دیر کے بعد کہا, میں نے کہا یار کمال یہ ہے کہ تمہارے ملک والے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹریفک کے قانون کی بھی خلاف ورزی نہ کرو, کہ وہاں بھی آپ نے 3 لائٹیں لگا دی ہیں کہ اگر گرین ہوگی تو ہم چلیں گے اور ریڈ ہوگی تو رک جائیں گے. تمہارا ٹریفک توڑیں تو مجرم ہیں اور اللہ کے قانون توڑیں تو کوئی حرج نہیں. تمہارے ٹریفک کے قوانین توڑنے سے گاڑی ٹوٹ جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اللہ کا قانون توڑو گے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. خیر بہرحال اب تمہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے جو ایک پابندی, دیکھو نا جی اس کو یوں سمجھے تھا کہ اللہ کرے میری بات کہنا میں سمجھا سکوں اپنے علم کے مطابق, کہ اب آپ دیکھیں نا جی کہ اسلام میں کتے کا گوشت حرام, خنزیر کا گوشت حرام. اچھا اسلام میں انسان کا گوشت بھی حرام. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام نے نعوذ باللہ نے انسان کو کتے اور خنزیر کی لسٹ میں شامل کر دیا, کیونکہ وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام. کہ بھئی اگر کتے کا گوشت کھایا جائے, اسلام کہتا ہے حرام نجس العین ہے, جو کسی شکل میں پاک ہو نہیں سکتا, اور اس کا ہر جزو جو ہے وہ ناپاک. خنزیر نجس العین ہے, یعنی حتیٰ کہ اس کا کوئی چمڑا کوئی کھال کچھ بھی نہیں ہو سکتا, چلو بات. لیکن انسان بھی حرام ہے. تو اب ایک آدمی کہے کہ جناب اللہ نے اچھی بات ہے کہ ہم انسانوں کو جو ہے وہ جناب اپنے خنزیر اور کتے کے ساتھ ملا دیا. کہ بلکہ اگلے دن میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کی بڑی فریاد, وہ کہنے لگا کہ میں تو اب کافی دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میاں مجھے بلی بنا دیتے, اللہ میاں مجھے کتا بنا دیتے, اللہ میاں مجھے خرگوش بنا دیتے, کیونکہ اگر میں بلی کتا خرگوش ہوتا کم سے کم مجھ پہ بم تو نہ مارے جاتے, کم سے کم, کیونکہ وہاں جانوروں پر تو رحم کیا جاتا ہے, انسانوں پہ رحم نہیں کیا جاتا. یہ فلسفہ سمجھائیں آپ. یعنی ایک جانور ہے چڑیا گھر میں ہے, وہ زخمی ہو گیا ہے, اس کے لیے ڈاکٹر جا رہے ہیں, دوائیں جا رہی ہیں, انجیکشن جا رہے ہیں, اور انسانوں کو ریزہ کیا جا رہا ہے, خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. نہ بچے کی تمیز ہے, نہ عورت کی تمیز ہے, نہ اپنے کی تمیز ہے, نہ پرائے کی تمیز ہے, بلکہ جو بھی سامنے آیا بس مار دو, چلو فرینڈ ہے تو فرینڈلی کر کے ہم سوری کہہ لیں گے, لیکن ہوش نہیں. لیکن وہ سب سے پہلے اپیل یہ آ رہی ہے جی وہاں جو ایک چڑیا گھر ہے, وہاں جہاں جانور رہتے ہیں اس کا خاص خیال رکھا جائے, وہاں نہیں بمباری ہونی چاہیے. کتے اور بلیوں کا تحفظ بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں میں یہی دعا کر رہا ہوں کافی دنوں سے کہ میں خرگوش بن جاتا, کوئی چوہا بن جاتا, کوئی بلی بن جاتا, کوئی کتا بن جاتا, تو کم از کم آنے والے دنوں میں بمبارمنٹ سے تو بچ جاتا. جب ہماری سوچ کا یہ عالم ہو تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ حرام ہونے کی 2 وجوہ ہوتی ہیں, یاد رکھیں. کبھی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے پس پردہ جو ہے نا جی, اب جیسے آپ دیکھیں نا مثلا لکھیں شیر اور اسی طرح لکھیں شیر,
اب دیکھنے میں کوئی فرق ہے؟ نہ لفظوں میں، نہ لکھنے میں، نہ نقطے میں، نہ اس شیر کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں اور نیچے 2 ہیں، شیر لکھیں گے اوپر 3 نقطے ہیں نیچے 2 ہیں، فرق کیا ہے؟ شکل تو ایک جیسی ہے، لکھا بھی ایک جیسا ہے، حرف بھی ایک جیسے ہیں، لیکن فرق تو دونوں کا تب پتہ چلے گا جب آپ شیر کے سامنے جنگل میں کھڑے ہوں۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا، ایک استاد نے اپنے شاگرد سے وہ کلاس میں پوچھا کہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ایک میں پوچھتا ہوں آپ سے کوشچن ہے کہ تم اگر جنگل میں جا رہے ہو اور آگے شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا سر کیا کہہ رہے ہیں، پھر تو وہ سب کچھ کرے گا، میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا حضرت پھر میں نے کیا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اسی نے کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب دیکھنے میں تو شیر اور شیر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق۔ اسی کو اب آپ قرآن میں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًا، کہ جہنمی جو ہیں ان کو جماعت در جماعت جو ہے جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ لفظ کیا ہے؟ سیقا، ساقا، سوق، سیق مانا چلانا۔ اچھا اسی طرح قرآن وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو جنت کی طرف ہی چلائے۔ وہاں بھی لفظ وہی ہے سیقا اور وہاں بھی سیقا، لیکن دونوں کے چلانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جنت والوں کو عزت سے، کرامت سے، احترام سے لے جائیں گے، اور جہنم والوں کو تو مار مار کے جہنم میں ڈالیں گے۔ چلائے تو دونوں جا رہے ہیں، چلائے تو دونوں جا، لفظ تو دونوں کے لیے۔ اسی لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ جیسے علماء نے اس کی ایک اور آسان مثال بھی دی ہے، انہوں نے کہا کہ جب وزیر آتا ہے، کوئی منسٹر آتا ہے، کوئی VIP شخصیت آتی ہے، تو آگے پیچھے پولیس اسکواڈ ہوتی ہے، ریفلیں ہیں، گنے ہیں، موٹر سائیکلیں دوڑ رہی ہیں، اور جناب آگے باقاعدہ سارے اعلانات ہیں، سب کچھ ہے، حفاظتی پہرا لگا۔ اچھا اسی طرح کوئی خطرناک ڈاکو ہو تو اس کے لیے بھی اسکواڈ ہوتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ اس کے لیے بھی آگے پیچھے جناب بختر بند گاڑیاں، اور اس کے بعد اسکواڈ، اس کے بعد جناب پولیس والے، اور بڑھ کے بالکل وہ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ اس کا بھی احترام کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اثرات ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے بات کو سمجھیں کہ ایک حرام ہے خست کی وجہ سے، کہ گندی چیز ہے، اس لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ خست ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، خسیس ہے، اس کے مزار ہیں، جسم پر بھی مزارات ہیں، روحانی مزارات ہیں، اس لیے۔ اور ایک حرام ہے حرمت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، جیسے اللہ کا حرم جو ہے حرم ہے، حرم حرام سے کیا مانا کہ جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ حرم میں حرام۔ محرم نے احرام باندھا ہے، کیا مانا جو چیزیں احرام کے بغیر حلال تھیں احرام میں حرام ہو گئی۔ اس لیے ایک عزت کا مقام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جی آدمی کہتا ہے، کوئی آپ کہیں نا جی وہ یار فلاں آدمی، آپ کو چھوڑو جی اس کا نام نہ لیں، تو مانا یہ ہوتا ہے اس کا نام لینا گوارا نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے جی وہ آپ کی والدہ کا، کیا بات کر رہے ہو، میری والدہ کا کیا تعلق ہے بھائی، میری والدہ کا کیوں آپ نے نام لیا؟ اس لیے اندازہ کریں کہ اسلام نے تو عورت کو اتنی عزت بخشی ہے، اتنی عظمت بخشی ہے کہ اپنے گھر میں بھی بلاؤ تو کہو یا بن فلاں کی بیٹی، یا ام فلان، یا ام سرف، یا ام فلان، یا ام فلان، یا ام، دیکھا نہیں آپ ام بکر، ام فلان، ام عبداللہ، ام ترک، عربوں میں آپ دیکھیں گے ماں جو ہے بیٹے کے نسبت سے پکاری جائے گی اس کے حوالے سے۔ تو اسلام نے یہ عزت دی عورت کو کہ نام نہیں دیا۔ اسلام نے کہا کہ ہاں کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، جیسے محدثین نے ایک روایت کرنی ہے، حدیث بیان کرنی ہے تو مجبوری ہے۔ جب تک راویہ کا نام نہیں لیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث کس نے سنائی ہے؟ وہاں تو ہمیں مجبوراً کہنا ہوگا، کہنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ان زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر فرق کرنا پڑے گا کہ زینب سے مراد کون ہے، کون سی بیوی زینب، زینب بنت جحش ہے، یا ایک زینب تو حضور کی اپنی بیٹی بھی ہے، زینب بنت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ تو اس لیے وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ حدیث رسول ہم نے روایت کرنی۔ اگر وہاں ہم نام نہیں لیں گے تو حدیث رسول میں نعوذ باللہ شبہ ہو جائے گا، اور شبہ ہو جائے گا تو حدیث کو کیسے ہم مانیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی عزت بخشی ہے کہ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور پھر اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، پوری شان بیان کی ہے کہ اس بی بی نے منت مانی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہمارے لیے مسئلہ بھی کہ منت جائز، لیکن منت اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے بس۔ ورنہ آپ منت مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں خیرات کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے میں ایک مدرسے میں فلاں کتابیں خرید کر کے دے دوں گا، میرا کام ہو جائے یا اللہ میں تیرے اتنے نوافل ادا کروں گا شکر کے۔
بالکل جائز ہے، لیکن نیت خالص، انی نذرت لک، صرف تیرے منت مان، ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت عمران کی بیوی ہے اور بی بی مریم کی اماں ہے، اتنے شان والی ہے، لیکن یہ بھی مسئلہ اسی آیت نے بتلا دیا کہ علم غیب ان کو نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے یا اللہ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، تیرے غلام بنا دوں گی، تیری عبادت کے لیے وقت کر، لیکن مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہاں یہ بھی ہمیں سبق دیا کہ جتنی عبادت کرو، جتنی منت مانو، جتنی نیاز اللہ کے نام پہ بھی مانو، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ قبول کرے، اس لیے کہا کہ میرا مولا تو قبول کر۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اب قرآن پاک نے پورا واقعہ بیان کیا کہ بی بی کے ہاں جب وضع عمل ہوئی، خدا کی شان ہے کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب یہ تو اللہ کی شان، یہ اللہ کا مقام دیکھیں، حالانکہ وہ اللہ کے لیے منت مان کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے لڑکی دی۔ اور اس کی بھی یہ یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر غم کا اظہار کرنا علامت یہودیت ہے، علامت جاہلیت ہے، علامت کفر ہے، اور لڑکی کے پیدا ہونے پہ خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ علامت مسلمان ہے، علامت اسلام ہے کہ اللہ نے نعمت ہے، بچی ہو تو ٹھیک ہے، لڑکا ہو ٹھیک ہے۔ اگر ساری دنیا میں لڑکے ہی ہوتے تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ جو سلسلہ تناسل ہی ختم ہو جاتا، تناسل توالد ہی ختم ہو جاتا۔ اور بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ آدمی کے شادی کے بعد جس کے ہاں پہلی بچی پیدا ہو تو اللہ کہتے ہیں وہ بڑی مبارک ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقائے نسل جو ہے وہ بھی تو اب بیٹیوں کی طرف سے ہے نا، بیٹے تو پہلے فوت ہو گئے۔ تو اس لیے اب اللہ کی شان دیکھیں کہ بی بی نے منت مانی، اور منت بھی اتنی بڑی کہ ما فی بطنی محررا، تیرے نام پہ آزادی۔ اب جناب بچی پیدا ہو گئی، جب بچی پیدا ہوئی تو بی بی صاحبہ بیٹھی ہیں اور اللہ کے آگے درخواست کر رہی ہیں کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ بچی پیدا ہوئی، اور میرا مولا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہرحال جو بات مرد اور عورت میں ہے، جو بات مرد میں ہے وہ عورت میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے تیرے گھر کی آزادی کے لیے منت مانی تھی۔ اب ایک عورت کا تیرے گھر میں ہر وقت رہنا، اور ایک عورت کا بغیر محرم کے رہنا، ایک عورت کا بغیر کسی محافظ کے وہاں زندگی بسر کرنا، لیکن میں اپنی منت سے باز نہیں آؤں گی، میں نے جو منت مانی ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ یہ بھی دعا کی کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ تیری پناہ میں ہے یہ بھی اور اس کی آگے ذریت بھی شیطان رجیم کے وساوس و حملوں سے بچا لینا۔ اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بی بی کو، اس بچی کو قبول فرما لیا۔ اب بچی بڑی ہونے لگی تو اب بی بی صاحبہ حیران ہو گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے منت مانی ہے، اب بچی بڑی ہو گئی تو لازمی بات ہے کہ میں اس منت پہ عمل کروں۔ آپ ان کو لے کے آئیں تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ رشتہ بھی ہے بی بی مریم۔ جب ان کے پاس آئے مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں، انہوں نے کہا جی میں نے منت مانی تھی یہ بچی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا تم نے منت مانی تھی تو ٹھیک۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جناب اب چونکہ اتنے شان والی بچی ہے کہ سارے جو اس وقت مسجد میں، مدرسے میں، لیکن انبیاء کی صحبت میں رہنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ۔ تو حضرت زکریا کے صحابہ ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ان کے اصحاب ہوں گے، یعنی اس درجے کے لوگ ہیں، اور سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے کہا جی اس بچی کی تو میں کفالت کروں، انہوں نے کہا اس بچی کی تو میں کفالت کروں، انہوں نے کہا اس بچی کی تو میں کفالت کروں۔ نعوذ باللہ، اگر اسلام میں، اگر دین میں، دین انبیاء میں عورت کے مقام کا کوئی نعوذ باللہ حقیر پہلو ہوتا، کسی کو کیا کہتے ہیں اپنی لے جاؤ، ایک بچی کو لے کے آ گئی ہے اور کہتی ہیں جناب اس کو مسجد میں رکھ لیں، میں نے منت مانی تھی، کیوں ہم تمہاری بچی بلکہ لے جاؤ تم۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ انکار نہیں کیا، بلکہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ حضرت مہربانی کریں اس کی کفالت ہمارے ذمہ لگائیں۔
اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بڑی مشکل شکل ہو گئی، یہ تو سارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بی بی مریم کی کفالت ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا